وأن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حضرات، اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہے ہدایت نصیب کرے. یہ اس کے اختیار میں ہے. اس کا قانون ضابطہ یہ ہے کہ جو شخص اس سے ہدایت مانگے، ہدایت کی تڑپ ہو، طلب ہو، چاہت ہو، تو اللہ کا وعدہ ہے کہ ہدایت کی طلب تڑپ لے کے نکلو گے تو وہ ہدایت کے لیے راستے آسان کر دے گا، کھول. گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. لوگوں کی اکثریت حق قبول کیوں نہیں کرتی؟ اس پر جو وجوہات ہے ان میں سے چند بیان ہو چکے. اکثریت گمراہ، اکثریت کفر ضلالت پر لوگوں کی کیوں ہے؟ اس کی ایک وجہ جو آج میرے پاس آئی کہ ایسے لوگ موجود ہیں جن کے سامنے حق پیش کیا جائے تو اکثریت لوگوں کی اس وجہ سے حق قبول نہیں کرتے کہ یہ طریقہ میرے آباء و اجداد کا نہیں، یا جس عقیدے پر ہم قائم ہیں اس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا. یہ باپ دادا تھا وہ جو اس مذہب، اس عقیدے اور اسی فکر پر، تو آج میں اپنے آباء و اجداد کا طریقہ اور دین کیوں چھوڑوں؟ یاد رکھیے اس سے بڑی بیوقوفی والی بات کوئی ہو ہی نہیں سکتی کہ بندہ دین کے اندر باپ دادے کو بھیج کر اللہ نے دین تو رسول اللہ پر نازل کیا. دین کے اندر ہم متبع تو رسول اللہ کے، اطاعت اور اتباع اللہ کے رسول کی ہے. تو ہمارے آباء و اجداد جو ہے ان کی دین کے اندر کیا حیثیت ہے کہ ان کو پیش کیا جائے؟ پہلے ان کی شان، ان کو مقام کا تعین کرے کہ باپ دادے کی حیثیت کیا ہے اسلام میں. کیا ان پر وحی اترتی ہے؟ کیا وہ معصوم ہے؟
کیا وہ خطا اور گناہ سے پاک ہے؟ کس بنیاد پہ ان کو پیش کیا گیا؟ قرآن پاک اور حدیث کا مطالعہ کی یہ جملہ اہل ایمان اہل اسلام کا ہے ہی نہیں۔ یہ عقیدہ، یہ نظریہ کہ باپ دادے کو پیش کیا جائے، یہ اہل ایمان اہل اسلام کا یہ جملہ ہی نہیں۔ قرآن پاک کے اندر بہت سارے مقامات یہ بات موجود ہے، لیکن جہاں بھی آپ پڑھیں گے یہ کلمہ جو ہے یہ کافروں کا ہے، مسلمانوں کا نہیں۔ حیران کن امر یہ ہے کہ ہم پیش کرتے ہیں مسلمان ہونے کے، جب بڑا مان لیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ دین کے اندر وہ ہمارے روحانی باپ ہیں، ایمانی باپ، ایک ہے جسمانی والد ہے، ایک ہے روحانی والد ہے۔ جسمانی ہمارے باپ وہی ہے جو ہمارا باپ ہے، اور ماں وہی ہے جس کے بطن سے پیٹ سے پیدا ہو۔ اسلام کے اندر روحانی ماں اور باپ جو ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ان کی ازواج ہماری ایمانی اور روحانی مائیں۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہات، کہ نبی علیہ السلام کی بیویاں تمہاری مائیں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری روحانی باپ۔ لہذا ایسا جملہ جو مسلمانوں کے اندر بہت زیادہ مشہور ہے کہ ہمارے باپ دادا ایسا نہیں کرتے تھے تو ہم کیوں کریں؟ ذرا تصور کیجیے کہ کس کے حکم اور کس کے فرمان کے مقابلے میں باپ دادا کو پیش کیا۔ جب دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے تو ہم پر اتباع واجب ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کسی اور کی نہیں۔ بھلا باپ دادے کو ہم کس طرح پیش کر سکتے؟ نبی علیہ السلام کے پاس کفار آئے اور کئی بات، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کی بات ہم مان لیں تو ہمارے باوجدات پھر کدھر گئے؟ آج بھی کئی مرتبہ اس بات کا تجربہ تو ہوا ہو۔ بعض دفعہ ایسا بھی کہ جنازہ پڑھے اور جہری جنازہ پڑھے اونچی آواز، تو بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ جنازہ ہے تو پھر ہمارے تو باپ دادا ویسے ہی دفن ہو گئے، ہمارے باپ دادے کا کیا کریں؟ یہ ایسا سوال سی جس پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب کے کفار منتظر تھے، پراپیگنڈا کر کہ ہمارے باپ دادا پھر کہاں ہیں؟ اگر تمہارے مذہب کو مان لیا جائے اور اس مذہب پر رہنے والے لوگ جنت میں جائیں گے تو پھر ہمارے باپ دادا تو شرک پر تھے، بقول آپ کے ضلالت پر تھے، گمراہی پر تھے، پھر ہمارے باپ دادا کدھر جائیں گے؟ یہ سوال تھا قریش کا کافروں۔ اگر رسول اللہ فرماتے کہ تمہارے باپ دادا جہنم میں جائیں گے تو بڑا گنڈا تھا، ایشو تھا، یہ لوگ کہتے دیکھو ہمارے باپ دادا، بندے سب تو زیادہ تکلیف اس بات پر ہوتی ہے کہ بندہ باپ دادے کو گئے کہ وہ جہنم میں جائے۔ جتنا بھی بندہ گمراہ ہو یا جتنا بھی اس کے والدین دین سے دور ہو، موت کے بعد ہر بندہ یہی بات سننا چاہتا ہے کہ میرے باپ دادا کہاں جائیں گے؟ جنت۔ یعنی برداشت نہیں کر سکتا، فطری بات۔ تو نبی علیہ السلام نے ایسا حکیم مانا جواب دیا جو اللہ نے نازل کیا۔ فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہتے وہ ایک امت تھی جو ہم سے پہلے گزر چکی، ان پر باس ہی نہ کرے، بجائے ان کو جہنمی جنت میں داخل کرنے کے ان پر باس ہی نہ کرے کہ بھائی وہ جو تھے گزر گئے، ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ۔
آپ اپنی بات کریں، آپ کس حیثیت میں ہیں، آپ کس پر ہیں، باپ دادے کی حیثیت کیا ہے اسلام میں، دین میں، شریعت میں؟ آئیے ذرا پڑھی قرآن پاک کہ یہ جملہ کس کا ہے؟ آج ہم مسلمان پیش کر رہے ہیں، کلمہ گو لوگ یہ پیش کر رہے ہیں، یہ جملہ ہے کس کا؟ یہ آیا کہاں سے ہے؟ قرآن پاک پڑھی، سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے یہ شروع نہیں ہوا، یہ اس سے بھی پہلے نوح علیہ السلام سے لے کر آج تک اہل باطل کے بعد سب سے بڑا جو ان کی وزنی دلیل ہے کہ ہمارے باپ دادا اس روش پر تھے، ہم باپ دادے کے دین کو، مذہب کو، ملت کو کیوں چھوڑیں؟ سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن پاک نے بیان کیا ہے کہ جب انہیں بلایا جائے کس کی طرف؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، جب کہا جائے ان کو کہ لوگوں آ جاؤ اللہ کی طرف اور محمد مصطفیٰ کی طرف، اللہ کی بات مانو، رسول اللہ کی بات مانو۔ اب بتاؤ پیش کیا کیا ہے اسلام مقابلے میں؟ اِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، اللہ کی بات مانو اور رسول اللہ کی بات مانو۔ بلایا جائے ان کو آؤ اللہ کی طرف، رسول اللہ کی طرف، قرآن کی طرف، حدیث کی طرف، تو اب ان کا جواب سنیے، کافروں کا جواب، قالوا حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، اللہ اس کے رسول کی طرف بلایا گیا، جواب میں کیا فرمایا؟ کیا کہا کافروں نے جواب؟ قالوا حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، ہمیں وہی کچھ کافی ہے جو ہمارے باپ دادے کو جس پر ہم نے پایا ہے، وہ مذہب، وہ عقیدہ، وہ ہمارے لیے کافی۔ قرآن کہہ رہا ہے اللہ کی طرف آؤ، رسول اللہ کی طرف آؤ۔ ہماری دعوت کبھی غور تو کرے کہ کبھی ہم نے اپنے باپ کو، دادے کو، امام کو، بزرگ کو، بڑے کو، کسی ولی کو، کسی شخصیت ہستی کو پیش ہی نہیں کیا۔ یہ نہیں کہتے کہ تم اپنے بڑوں کو چھوڑ کے ہمارے بڑے کو مان لو، اس بڑے کو چھوڑ کے اس بڑے کو مان لو، یہ ہم نہیں کہتے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو چھوڑ دو، امام شافعی کو مان لو، امام شافعی کو چھوڑ دو، امام مالک کو مان لو، امام مالک کو چھوڑ دو، احمد بن حنبل کو مان لو، فلاں کو چھوڑو، فلاں کو مانو، فلاں بڑا ہے، فلاں اس سے بڑا ہے۔ ہر بڑے سے کوئی بڑا موجود ہے، ہر بڑے سے کوئی بڑا موجود ہے، ہر بہتر سے کوئی بہتر موجود ہے۔ ایک بندہ اپنا بڑا پیش کرے، دوسرا بندہ اپنا پیش کرے، دلائل دے کہ نہیں امام ابو حنیفہ امام اعظم ہے، وہ بڑے ہیں لہذا ان کی بات مانو۔ کوئی کہے کہ نہیں حدیث میں امام شافعی بڑے ہیں، ان کی مانو۔ کوئی کہے نہیں احمد بن حنبل بڑے ہیں، ان کی بات مانو۔ رب کی زمین پر ایک گروہ الحدیث کا ہے جو کہتے ہیں اس بڑے کو مانو جس کو بڑا رب نے بنایا ہے، اور وہ رفعنا لک ذکر، بڑوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ اس کے رسول کے مقابلے میں، اللہ اس کے رسول کی بات کے مقابلے میں باپ دادے کو پیش کر۔ ایک بندہ آپ کو کہہ رہا ہے حدیث ہے، آپ کہہ رہے ہیں میرے باپ دادا۔ ایک بندہ کہہ رہا ہے میرے پاس قرآن کی آیت ہے اس مسئلے میں، جواب میں میرا ماں باپ دادا۔ بھئی باپ دادے کی حیثیت کیا ہے قرآن کے مقابلے میں، حدیث کے مقابلے میں؟ قرآن پاک نے آگے کیا فرمایا؟ اَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، تمہارے باپ دادا کیا عالم تھے؟ کیا باپ دادا تمہاری کوئی حیثیت، ان کو ہم نے یہ مقام، یہ مرتبہ ہم نے دیا تھا؟ کیا وہ ہدایت پر تھے خود؟ جس روش پر آج تم اسی روش پر تھے نا؟ ذرا قابل غور بات ہے۔ ایک بندہ بندے کو کہنا ہے کہ یار یہ بات مانو، یہ تسلیم کرو، یہ عمل چھوڑ دو، اس لیے کہ یہ تیرا عمل حدیث کے خلاف ہے۔ وہ کہتا ہے میرا باپ دادا کرتا تھا۔ تو آپ ذرا غور کریں،
باپ دادا کرتا تھا. بھائیو تو کر رہا ہے یہ غلط ہے. میرا باپ دادا کرتا تھا. قرآن و حدیث کے یہ خلاف ہے. جی میرا باپ دادا کرتا تھا. خود کیا مان رہا ہے؟ جب تیرا عمل غلط ہے، قرآن و حدیث کے مطابق نہیں ہے، تو پھر تیرے باپ کا بھی عمل قرآن و حدیث کے خلاف تھا نا. جب ہم چیلنج کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، غور و فکر کی دعوت دے رہے ہیں کہ یہ تیرا عمل غلط ہے، تو اس پر باپ دادے کو پیش کرتا ہے، گویا ان کو بھی ساتھ گناہ میں شریک کرتا ہے کہ وہ بھی غلطی پر تھا. اگر تو باپ دادے کے دین پر ہے، اسی دین کو تو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط ہے، یہ درست نہیں ہے. باپ دادے کے اسلام اور دین میں مقابلے، قرآن و سنت کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں ہے. قرآن پاک کی ایک اور آیت مبارک ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب کہا جائے ان لوگوں کو اس کو مانو، اس کی پیروی کرو، ما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا. قرآن اللہ نے نازل کیا، مصطفیٰ کی ساری حدیث کس نے نازل کی؟ اللہ. قرآن وہی ہے، حدیث وہی ہے. اتبعوا ما انزل اللہ، بھائی پیروی کرو اس بات کی جو اللہ نے نازل کی. کافروں کا جواب، قالوا بل نتبع ما الفینا علیہ آبانا، ہم پیروی کریں گے اس چیز کی جس پر ہمارے باپ دادا تھا. یہ جملہ تو کافروں کا ہے جس کو آج ہم لیے پھرتے. باپ دادے کو اسلام کے مقابلے میں، قرآن کے حدیث کے مقابلے میں تو کافر بیان کرتے تھے. اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، قرآن کہتا ہے وہ عقل والوں بات سنو، ان کو ہو سکتا ہے ان کو غلطی لگی ہے، وہ ہدایت پر نہیں تھے جن کو تم بیان کر رہے ہو، وہ دین پر نہیں تھے، ہدایت پر نہیں تھے، حق پر نہیں تھے، ان کو بھی غلطی لگی ہے، آپ کو بھی غلطی لگ گئی ہے. باپ دادے کی حیثیت کیا ہے؟ آؤ ایک باپ دادے کا تذکرہ حدیث پاک میں موجود ہے. اس سے بڑا باپ دادا کس کا پھر ہے؟ اگر پیش کرنے کا باپ دادی کوئی حیثیت تھی تو یہ ابو جہل کا بیٹا سیدنا اکرمہ رضی اللہ. باپ کتنا بڑا تھا؟ ابو الحکم، جس سے دنیا فیصلے کرواتی تھی. حاکم بھی تھا، حکم بھی تھا، فیصلے کرتا تھا، ثالث بنتا تھا، منصف بنتا تھا. لوگ فیصلے کرواتے تھے کس سے؟ ابو جہل. ابو جہل فیصلے کرنے والی بڑی شخصیت تھی ظاہری طور پر محمد مصطفیٰ کے آنے سے پہلے، لیکن اس فیصلے کرنے والے کو رسول اللہ نے کیا کہا؟ ابو جہل. کرتا فیصلے ہے ابو جہل. جب دین کو نہیں سمجھا، ایمان کو نہیں سمجھا، شریعت کو نہیں سمجھا، رسول اللہ کو نہیں سمجھا، رب کی شان کو نہیں سمجھا، وہ حاکم کیوں نہ ہو، قرآن کی نظر میں، حدیث کی نظر میں وہ ابو جہل کی حیثیت. ویسے لوگ فیصلہ کرتے، اور تو ہمیں پتہ ہے پنڈ بستی علاقے محلے میں جڑا بندہ فیصلے لوگوں کو کرے وہ سمجھدار بندہ ہوتا ہے. لوگ اس کے بعد فیصلے لے آتے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ پنچایتی بندہ ہے، فیصلہ کر جاتا ہے، بات سنتا ہے، بات کرتا ہے. تو ابو جہل ابو الحکم تھا، فیصلے کرتا تھا، لیکن دین کے اندر کیا بنا؟ ابو جہل. پھر بیٹے نے قبول کیا اسلام کو. ابو جہل کا بیٹا صحابی رسول بنا اکرمہ رضی اللہ تعالی. اور پھر جتنا مخالفت کی تھی اسلام کی، دین کی، مسلمہ کذاب جھوٹے نبی کے خلاف جب لشکر تیار ہوا تو سیدنا صدیق نے اکرمہ کو بھیجا تھا اور کہتے تھے اکرمہ آج میں اسلام کے لیے جتنی مخالفت کی ہے سب کی قضائی ہو جائے گی جب میں جھوٹے نبی کو قتل کر دوں. اکرمہ اسلام لے آیا ہے، قبول کیا ہے، لیکن ٹھوکر لگی ہے. کہاں سے؟ باپ دادا ذہن سے نکلا ہے. کب؟ اگر ابو جہل کے بیٹے کے ذہن سے نکل گیا تو ہمیں باپ دادے کو ذہن چپ کرنا چاہیے. ذہن سے نکالیے باپ دادا، باپ دادا. یہ کس کے ذہن میں تھا؟ سیدنا علی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باپ کو پڑھی، ابو طالب کو پڑھیے،
صحیح بخاری ہے، موت و زندگی کی کشمکش میں ہے ابو طالب، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پاس موجود ہے، خدمت بھی کی ہے، محبت بھی کی ہے، ادب بھی کیا ہے، احترام بھی کی ہے، اور دین کی نصرت بھی کی ہے۔ مسلمان اگرچہ نہیں ہوئے، دار اسلام میں اگرچہ داخل نہیں ہوئے، لیکن کمال کی محبت کی ہے ابو طالب۔ ان کے بارے میں مذہب، عقیدہ، قرآن و سنت کے دلائل اپنی جگہ، لیکن پھر بھی ہر مسلمان ان کا احترام کرتا ہے، باوجود اس کے کہ وہ اسلام پر نہیں تھے۔ ہر مسلمان احترام کرتا ہے، اور کرنا چاہیے بھی، اس لیے کہ رسول اللہ کا چاچا ہے، رسول اللہ سے محبت کی ہے، رسول اللہ سے پیار کیا ہے، رسول اللہ کا ساتھ دیا ہے، رسول اللہ کا دفاع کیا ہے، رسول اللہ کو اپنے کافروں کے مقابلے میں یہ بات کہی ہے، جو کافر مصطفیٰ کے خلاف آواز اٹھائے گا، ہاتھ اٹھائے گا، ہاتھ کاٹ دوں گا، آنکھ اٹھائے گا، آنکھ نکال دوں گا، یہ ابو طالب کہہ رہا ہے۔ لیکن شرط کیا تھی اسلام میں؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، پہلے ایمان تھا پھر نصرت تھی، پہلے ایمان تھا پھر مدد تھی، پہلے ایمان تھا پھر دفاع تھا، لیکن وہ ایمان نہیں لایا، دفاع کیا، اور رسول اللہ نے خود فرمایا کہ میرے خدمت کی وجہ سے، میرے دفاع کی وجہ سے، میرے پیار کرنے کی وجہ سے، میرے ساتھ میرا چاچا بہت زیادہ پیار کرتا تھا، لہذا میرے چاچے کو ایمان نہ لانے کی وجہ سے جہنم کا عذاب تو ہوگا، لیکن اگر میری خدمت نہ کرتا تو ہلکا عذاب نہ ہوتا، ہلکا عذاب ہوگا میری وجہ سے۔ جب رسول اللہ اس کا احترام کرتے ہیں، باوجود اس کے وہ ایمان نہیں لایا، تو ہم پہ ضروری نہیں ہے کہ ہم ان کا احترام کریں۔ احترام ہے، ادب بھی ہے، احترام بھی ہے کہ وہ رسول اللہ کے چاچا ہے، دفاع رسول پر سب سے آگے، لیکن ایمان نہیں لائے۔ کون سی چیز آڑے آئی؟ ابو طالب بیٹھا ہے، بیماری کی حالت کیفیت میں ہے، ابو جہل کی عتبہ سے بڑے بڑے کافر جو تھے وہ سارے سردار بیٹھے، محمد رسول اللہ تشریف لائے صلی اللہ علیہ وسلم، آتے ہی فرمایا چاچا ایمان لے آئے، کلمہ پڑھ لے، اونچی نہیں پڑھنا چاہتے آہستہ پڑھ لے، کان میں پڑھ لے، میں سنوں گا اور میں گواہی دوں گا، اور میں بطور حجت اللہ کے سامنے قیامت والے دن پیش کروں گا کہ یا اللہ میں گواہ ہوں، میرے کان میں یہ کلمہ پڑھا ہے۔ ابھی نماز کی تو فرضیت نہیں تھی، روزہ فرض نہیں تھا، حج فرض نہیں تھا، زکوٰۃ، سارے معاملات بعد میں، کان میں پڑھ لے، صرف کلمہ پڑھ لے، باقی خدمت آپ کی پڑھی ہے، تعاون پہلے ہی پڑھا ہے، صرف کلمہ۔ ابو جہل کافر سردار بیٹھے اور کیا کہتے ہیں؟ اے ابو طالب، جاتے ہوئے اپنے باپ دادے کے مذہب کو چھوڑ دو گے؟ اور کتنی بد نصیبی کی بات ہے کہ خود تشریف لائے ہوئے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، بس ادھر کلمہ پڑھنا ادھر جنت واجب ہو جائے، رسول اللہ سامنے موجود ہے، اور کتنا روحانی منظر ہوگا کہ بس، اور ایمان کی قیمت دیکھ لے، یہ بات بھی ذرا ذہن میں بٹھا لے کہ ایمان کی قیمت کس قدر ہے، کہ رسول اللہ سامنے بس لا الہ الا اللہ کہنا ہے، رسول اللہ کو دیکھنا ہے، جنت واجب ہے۔ یہ ایمان نہیں ہے تو رسول اللہ بھی موجود ہے، کلمہ نہیں ہے تو رسول اللہ بھی موجود ہے، پھر بھی جنت کی گارنٹی ضمانت نہیں ہے، کفر پر یہ موجود ہے۔ حجال کیا کہتا ہے؟ باپ دادا محمد مصطفیٰ کیا کہتے ہیں؟ رسول اللہ فرما رہے ہیں کلمہ پڑھ لو، ابو جہل کہتا ہے باپ دادے کے مذہب کو، دین کو چھوڑ جاؤ گے ابو طالب مرتے ہوئے؟ کتنی بڑی رکاوٹ ہے دین حق کی قبولیت میں باپ دادا۔ اب دیکھ لے، ادھر ابو جہل ہے، ادھر محمد رسول اللہ تشریف فرما ہے، بلکہ دوسرے لفظوں میں کہیے ادھر جہنم ہے اور ادھر کیا ہے؟ جنت ہے، درمیان میں
ابو طالب بیٹھا ہے، ادھر جانا ہے یا ادھر جانا ہے، فیصلہ اس نے کرنا ہے۔ تو وہاں بیڑی کس نے ڈبوئی؟ باپ دادے نے۔ کون سی چیز رکاوٹ بنی؟ باپ دادا۔ رسول اللہ فرماتے ہیں میری بات مان لو چچا۔ ابو جہل کہتا ہے نہ ماننا، باپ دادے کے مذہب کو نہ چھوڑنا۔ اتنی بڑی ہستی جس نے رسول اللہ کا اتنا دفاع کیا ہے، آج آگ کی طرف جا رہے ہیں، کس بنیاد پر؟ باپ دادا۔ کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سچے، تمہارا دین سچا، لیکن میں مرنا چاہتا ہوں اپنے باپ دادے کے مذہب پر۔ میں جا رہا ہوں، بس رسول اللہ کی ہٹنے کی دیر تھی اور گھر پہنچنے کی دیر تھی۔ ابو طالب یہ کہتا ہوا فوت ہو گیا کہ میں اپنے باپ دادے کے مذہب پہ مر رہا ہوں۔ پھر رسول اللہ نے فرمایا جہنم کا ہلکا عذاب ہوگا میرے چاچے کو، جوتے آگ کے پہنائے جائیں گے، میرے چاچے کا دماغ کھول اٹھے۔ یہ باپ دادا لے گیا ہے۔ ابو جہل سامنے بیٹھا ہے، ادھر ابو جہل کا اپنا بیٹا۔ جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خود مکہ مکرمہ میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے، جو لوگ بھاگ گئے تھے کہ سانو حضور نے نہیں چھوڑنا، سانو نہیں چھوڑنا، اسی تو بڑی دشمنی کی تھی ہے، تو محمد مصطفیٰ صحابہ تو آ گئے، دوڑے۔ بڑے بڑے کفار، ان میں ابو جہل کا بیٹا اکرمہ بھی تھا، کہتا میں جاتا ہوں، میں نہیں جا رہا تھا۔ وہاں سے دوڑا، بندرگاہ پہ پہنچا، بحری بیڑا جا رہا تھا، اس پہ چڑھا۔ جب بحری بیڑے پہ چڑھا، کسی جزیرے کی طرف، کسی اور ملک کی طرف بھاگ جاؤں، مجھے نہیں چھوڑیں گے محمد مصطفیٰ اور اس کے اصحاب صلی اللہ علیہ وسلم۔ چڑھ گیا یہ بحری بیڑے پہ، بحری بیڑے پہ چڑھا تو بحری بیڑا ڈولنے لگا، باپ دادے کو ٹھوکر لگنے لگی ہے۔ کاش تمہارا باپ دادا تمہارے دماغ میں وہ ٹھوکر لگ جائے، وہ کھڑکا پیدا ہو جائے جو اکرمہ کے ذہن میں پیدا ہونے لگا ہے، نکلنے لگا ہے باپ دادا، یہ بت دل و دماغ سے نکلنے لگا ہے، بھاگنے لگا ہے۔ یہ شیطانی جملہ دل و دماغ کو ہلا کے رکھ دیا ہے، نکلا ہے کیسے؟ میرا باپ دادا۔ جب بحری بیڑا ڈولیا نا، طوفان آیا تو چڑھیا، تو ملاح نے اور دوسروں نے کہا اللہ کو پکارو تاکہ یہ بحری بیڑا کنارے لگ جائے۔ ٹھوکر لگ گئی۔ باپ دادا کیا کہتا تھا کہ کس کو پکارنا ہے؟ غیر اللہ کو۔ باپ دادا نے تو سمجھایا تھا پتر کو لات عزا منات و حبل، بتوں کی پوجا، اولیاء کرام انبیاء کرام کی قبروں کی پوجا، ان کی تصویروں کی پوجا۔ میں بت اس لیے نہیں کہا کرتا کہ بت کہنے سے بات سمجھ نہیں آتی، میں کہتا ہوں وہ نبی اور ولیوں کو پوجتے تھے۔ بت کیوں کہوں؟ بت تو تب کہوں کوئی خیالی بت ہوں، خیالی تصویریں ہوں۔ جب حدیث میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا بت تھا، اسماعیل علیہ السلام کا بت تھا، سیدہ مریم کے بت کو بنایا ہوا تھا، عیسیٰ ابن مریم کے بت کو بنایا ہوا تھا، بت خیالی نہیں تھے۔ یہ جو بت ہے نا، اس بت کو بھی نکالو دل و دماغ سے کہ وہ خیالی بتوں کی پوجا کرتے تھے، وہ پتھروں کی پوجا کرتے تھے۔ نہیں، پتھروں پہ وہ چلتے تھے، پتھروں پہ وہ جوتے رکھ کے، پاؤں رکھ کے چلتے تھے۔ جس کو معبود سمجھے کوئی قوم اس پر پاؤں رکھتی ہے۔ پتھروں سے وہ استنجا کرتے تھے، جس کو پوجا جائے اسے استنجا ہوتا ہے۔ پتھروں کو نہیں پوجتے تھے، پوجتے ولیوں اور اولیاء اور انبیاء کو تھے۔ صرف یہ تھا کہ ان کے خیالی بت تصور بنا ہوا تھا، یہ اسماعیل علیہ السلام ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام ہے، یہ ان کی تصویریں، ان کے بت ہیں، وہ مشکل کشا حاجت روا۔ صرف ایوے نہیں کہ پتھر لیا اور اس کو خدا بنا کے پوج لیتے، بے وقوف اتنے نہیں تھے۔
وہ بت بناتے تھے کس کے یاد کے لیے؟ نبیوں ولیوں کے. یہ لات کون تھا؟ یہ حبل کون تھا؟ سارے اولیاء تھے، نیک بندے تھے، صالح تھے. ان کی یاد کے طور پہ تصویریں بنا کے ان کو پوجا گیا. صحیح البخاری میں اس کی سراحت موجود ہے کتاب التفسیر میں. صحیح البخاری پڑھے، کتاب التفسیر پڑھے، لا تذرن آلہتکم کے تحت یہ پوری تفصیل موجود ہے کہ کس طرح بتوں کی پوجا، ولیوں کی پوجا شروع ہوئی، کس طرح پہلے ولیوں کے بت بنائے گئے. بتوں کے پجاری تھے وہ. بتوں کے پجاری سے معنی کیا ہے کہ نبیوں اور ولیوں کے پجاری تھے، بت ان کے بنائے ہوئے تھے. کیا نبی علیہ السلام جب بیت اللہ اندر داخل ہوئے، ہاتھ میں تلواریں تھی، چھڑی تھی، لاٹھی تھی، اندر مارتے جاتے تھے. ابراہیم علیہ السلام کا بت سامنے رکھا ہوا تھا، مارا اور فرمایا اللہ ہلاک کرے، تباہ کرے ان کو. میرا ابراہیم تو ایسا نہیں تھا. اس کے انہوں نے بت بنا لیے، ان کی پوجا شروع کر. آج ہم کہتے ہیں کہ جن کی قبریں تم نے بنا کے پوجتے ہو ان کی سیرت پڑھو، یہ تو ویسے نہیں تھے. باپ دادے کو دل و دماغ سے وہ نکالو، وہ جو اندر بیٹھ گیا نا فطور، اس کو ذرا نکالنا پڑے گا. باپ دادا. اکرمہ کہنے لگا ملا سے، ابو جان کا بیٹا بولا، اب نکلنے لگا ماں باپ دماغ سے. کہنے لگا لات عزا منات حبل کو پکارے جس پر جنگیں ہوئی، جس پر میرا باپ مرا، جس پر عتبہ شیبہ ہمارے سردار بڑے فوجدار مرے، اور کہتے تھے یہ لات عزا منات و حبل ہمارے مشکل کشا ہیں، ہمارے حاجت روا ہیں، ہمارے نفع و نقصان کے مالک ہیں، مشکل وقت ان کو پکارا جاتا ہے اور یہ ہماری مدد کرتے ہیں. آج بحری بیڑے میں ہم پھنسنے لگے ہیں، لات عزا منات و حبل کو پکارو. جواب آیا کہ یہ خشکی کے معبود ہیں، یہ یہاں کیچڑ میں نہیں پہنچتے، یہاں پانی ہے. ہمارے استاد تھے وہ فرمایا کرتے تھے چکڑ دے ماڑے کھوپے دے ماڑے اتنے نہیں پہنچتے، خشکی میں پہنچتے. کہنے لگے یہاں سوائے رب کے کوئی مشکل حل نہیں کر سکتا. یقینوں نے کہا، مشرکوں نے کہا یہ تو ڈولی نہ ہو کشتی، ادو نکلے باپ پہ ہو دماغ جو دل چھو. سارے بار کہتے تھے ساڑھا باپ دادا لات عزا منات حبل تے پوجا کرتا تھے، چھاڑ دے ہی. سارے نو مرا مرا کے مخالفتیں کر کر کے جنگیں لڑ لڑ کے اپنی بیویوں کو بیٹیوں کو بیوہ کروا کے اب اکرمہ کے دل سے نکل، دماغ سے نکلا ہے کہ باپ دادا غلطی پر تھا. یہ نہیں پوجنے کے لائق جن کو پوجتے تھے. اب بولے سارے اللہ کو پکارو. اکرمہ کہنے لگا جی اللہ کو پکارنا ہے نا پھر مجھے اتار دو، میں اس محمد کا کلمہ کیوں نہ پڑھ لوں. میں جاتا ہوں اس رسول اللہ کے پاس. یہی تو اختلاف تھا، یہی تو جھگڑا تھا، اسی پر تو ہماری لڑائی تھی کہ یہ وہ فرماتے تھے یہ کچھ کر نہیں سکتے اور ہم کہتے تھے نہیں وہ سارا کچھ کر سکتے. قرآن پاک پڑھ لیجیے. ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں ہے نا. بڑا پیارا انداز ہے، استفہامیہ انداز ہے، سوالیہ انداز ہے. ابراہیم علیہ السلام پوچھتے ہیں اپنی قوم سے قال هل يسمعونكم اذ تدعون او ينفعونكم او يضرون. هل يسمعونكم اذ تدعون، یہ جن کی تم عبادت کر رہے ہو، سجدہ کر رہے ہو، جب ان کو تم پکارو تو یہ تمہاری پکار سنتے ہیں؟ سوال ہے. حل یسمعونکم اذ تدعون، جب تم ان کو پکارتے ہو یہ تمہاری بات سنتے ہیں؟ او ینفعونکم او یضرون، یہ تمہیں نفع و نقصان دے سکتے ہیں؟ یہ سوال ہے.
کہ یہ سنتے ہیں؟ آج بھی جا کسی کو کہہ دو یہ قبر میں جو بزرگ پڑے ہوئے ہیں یہ سنتے ہیں، یہ جانتے ہیں، یہ بولتے ہیں، یہ اٹھتے ہیں؟ بھائی جب دفن کیتا تھا وہ تو سنتا سی، جب یہ فوت ہوا تھا کچھ گھنٹے اس کی میت پڑی رہی، کوئی ہلا جلا تھا؟ آنکھ کھلی تھی، منہ بولا تھا، کانوں نے کوئی سنا تھا، ہاتھ کو ہلے تھے؟ پھر تم نے اس کے کپڑوں کو اتارا، تختے پہ بٹھایا، لٹایا، اس وقت کوئی ہلا جلا تھا؟ ہو سکتا ہے یہاں کوئی نیک اور بد کا فرق ہو کہ بد نہ ہلتا ہو اور بزرگ جو ہے آپ ہی ہلتا جلتا ہو، پٹے پر تختے پر نہیں۔ حل یسمعونکم اذ تدعون او ینفعونکم او یضرون۔ جب یہ لیٹا ہوا تھا تختے پر، ہلا تھا، جھلا تھا، بولا تھا نہیں؟ کپڑے تم نے اتارے تھے، اپنے ہاتھ سے کپڑے اس کے اتارے تھے، پھاڑے تھے، پھاڑ کی قمیض اتاری تھی، کوئی ہلا جلا تھا؟ نہیں۔ کوئی نیک پرسا ایسا بزرگ جو ہلا ہو، جلا ہو، جس نے کہا وہ کپڑے نہ لین دو مہربانی کر کے، نہ اتارو کپڑے سمیت ہی غسل دے دو، یہ اتنا تو میرا کوئی خیال کر لو، حیا کر لو، چنگے مرید تو میرے کپڑے ہی لائی جاتے؟ کوئی بولا ہے؟ نہیں۔ پھر جب استنجا کروانے لگے ہو تو میت کو غسل دیتے ہوئے استنجا کروایا جاتا ہے نا، وضو کے لیے، غسل کے لیے بولا تھا۔ اور شیخ القرآن مولانا محمد سید شکر رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے غسل بھی اکثر مولوی دیتے ہیں۔ پنڈوں میں دیہاتیں جاؤ نا تو مولوی کی ڈیوٹی ہوتی ہے غسل کی۔ یہاں تو اللہ کی ہمیں معافی مل گئی، اجر ہے، ثواب ہے، میت کو غسل دے، مومن کو، واحد کو غسل دے، اجر و ثواب کی بات، لیکن ڈیوٹی نہیں ہے کسی کی۔ لیکن دیہاتوں میں عام بندوں کو پتہ نہیں ہوتا غسل کیوں دینا، پھر مولوی کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ غسل آپ نے دینا ہے، میت پاک نے لائیں گے اور ہم اس کی آپ کی خدمت کریں گے، تنخواہ میں کچھ کمی صحیح لیکن مرنا پرنا تو دھیان۔ اب وہ استنجا کرواتا ہے۔ شیخ القرآن فرمایا کرتے ہیں بس تو صحیح کہنا ہے بھائی، سنتا ہے، بولتا ہے، جانتا ہے، ان تسلی کر لو، استنجا کروا رہے ہیں۔ پھر جناب اس کو غسل دیا، نلایا، دھلایا، 3-4 بندے تھے، ادھر سے پکڑا، ادھر سے پکڑا، ادھر پانی چھٹی، ادھر پانی چھٹی۔ یہ اس کے بارے میں کہا رہا ہے جس کے دفن ہونے کے بعد جس نے مشکلیں حل کر لی۔ پھر اس کو اٹھایا، کفن پہنایا، پھر کندھوں پہ 4 بندوں نے اٹھایا۔ کیوں؟ یہ کہو نا با بزرگو تسی چنگے بلی عمر ہے تہاڈی 50-60 چنگے بلے ٹردے پھردے سو، اسی جا رہے ہیں جنازہ گاہ تے تو آپ ہی پہنچ جا، تم نوا دھوا دے دیتا ہے، کپڑے تن پوا دیتا ہے، کفن تن پوا دیتا ہے، آ جا۔ 4 بندے ضروری ہے، حالانکہ جنازہ گاہ تک لے جانے کے لیے 4 بندے بھی تھک جائیں۔ اٹھا لمحہ بعد بندہ بدل رہا ہے، اٹھا رہا ہے۔ کس کو اٹھا رہے ہو؟ اب بھی تمہارا باپ دادا دماغ سے نہیں نکل رہا کہ سنتا ہے، یہ جانتا ہے، یہ نفع کا مالک ہے، نقصان کا مالک ہے، یہ مشکل کشا حاجت روا ہے۔ ہر ولی کو ایسے ہی نہیں دفن کیا گیا، ہر ولی کو، ہر بزرگ کو ایسے ہی نہیں غسل دیا گیا، ہر ولی اور ہر پیارے کو اس طرح ہی کفن نہیں بنایا گیا۔ ایک ہی نہیں طریقہ، اولیاء کے غسل کا کوئی اور طریقہ ہے، نیک لوگوں کے کوئی اور طریقہ ہے۔ نیک لوگ خود غسل کرتے ہیں، خود کفن پہنتے ہیں، خود چرپائی پہ لیٹتے ہیں، خود قبرستان جنازہ گاہ کی طرف جاتے ہیں، خود قبر میں اترتے ہیں۔ نہیں، لمحے کا محتاج، کب نکلے گا دل و دماغ سے یہ فطور، یہ ذہن، یہ دماغ؟ باپ دادا ہمارا ایسے کرتا تھا۔ اکرمہ کہنے لگا مجھے اتارو، ہماری تو لڑائی یہ تھی۔ محمد مصطفیٰ فرماتے تھے یہ نہیں سنتے، ہم کہتے تھے یہ سنتے۔ حال یسمعونکم اذ تدعون، سنتے ہیں جب پکارتے ہو۔ او ینفعونکم او یضرون، یہ سنتے ہیں، یہ نفع نقصان کے مالک ہیں۔ جواب سنیے کافروں، ابراہیم علیہ السلام کا دلیل سنی۔ حال یسمعونکم اذ تدعون،
جب پکارتے ہو تو تمہاری یہ دعا سنتے ہیں. او ینفعونکم او یضرون، تمہیں نفع و نقصان دیتے ہیں؟ یہ سوال ہے. اور تو دسو کافروں کا کی جواب ہونا چاہیے سی؟ بس سن دے، بول دے، ویل دے، کئی بار راتی باہر نکل آتے. آج کل اس دور میں لوگ کہتے ہیں آگے آ رہے ہیں شعبان 15ویں شعبان، شب برات میں مردے آتے ہیں، گھر دے چھت ہوتے بتیاں لاؤ، اگر بتیاں ادھر موم بتیاں لگاتے ہیں چھت پر. کہتے ہیں بزرگوں کی روح جو ہمارا باپ دادا فوت ہو، انہوں کی روحیں آتی اپنے گھر کو تلاش کرتی ہے تو انہوں نے اندھیرے چوک نہ ہوئے، پتہ لگ جائے بھئی اوپر سے اتر ہے سیدھا کر. کتنے سیانے بزرگ ہیں جڑے پچھوں آ گئے جنت چوں، یا وہ روح کتنے ہوں گے، یا جنت ہے یا جہنم. پہلی جہنم ہے جہاں سے واپس آنے دیتے ہیں سیر کرنے کے لیے، پہلی جنت ہے جہاں ان کا دل نہیں لگتا، پھر پاکستان آتے ہیں، وہاں سے نکلتے ہیں اور اپنے گھر پہچان لے. اوپر موم بتیاں لاؤ، چلو جی اوپر جی پچھو مکان انہوں بیچ کے نوے محلے چ لے لیا، پھر بابا تو پھرتا ہی رہے. ہمارا مکان ادھر تھا، ہماری رہائش ادھر تھی. عقل کے خلاف باتیں. هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون، نفع دیتے ہیں، نقصان دیتے ہیں، سنتے ہیں. جواب سنیے مشرکین کا. دلیل چاہیے تھی نا، جواب دلیل دے. آج بھی تسی کہہ لو کہ یہ سنتے ہیں جانتے ہیں، ساڑھا پیو دادا میں کرتا ایسا، پیو دادے تھے مذہب تیرے انسان نہیں پتہ، سن دے کے جانتے. باپ دادا ایسا کرتا. کافروں کا جواب سن لیجئے، یہ جملہ مسلمانوں کا نہیں ہے، یہ کافروں کا جملہ ہے. مومنوں کی، موحدوں کی دلیل ہوتی ہے کیا؟ هل يسمعونكم، کتنی پیاری دلیل ہے خلیل اللہ علیہ السلام کی. قال هل يسمعونكم إذ تدعون، جب تم پکارتے ہو تو سنتے ہیں. او ينفعونكم، تمہیں کوئی نفع وغیرہ دیتے ہیں. او یضرون، کوئی تمہیں نقصان دیتے ہیں. آج تو یہ مشہور ہے کہ 11ویں والے دن 11ویں نہ دی تو بھینس دودھ نہیں دے گی، نقصان ہوگا. او یضرون، نفع یا نقصان دیتے ہیں. کافروں کا جواب قالوا بل وجدنا علی آبانا، اے ابراہیم ہمیں اتنی گہری باتوں کا نہیں پتا جو ہمارے بل وجدنا آبانا کذالک یفعلون، ہمارا باپ دادا ایسے کرتا تھا، ایسے سجدے کرتے تھے، ایسا جناب کرتے تھے، ہم ویسے کرتے ہیں جیسے باو اجداد کرتے تھے. دلیل نہیں ہے. باو داد اکرمہ کہنے لگا مجھے اتارو، میں نہیں جانا چاہتا آگے جزیروں میں، مجھے اس کشتی سے اتار دو، واپس لے جاؤ کنارے. کشتی کنارے لگی، اکرمہ اترنے لگا ہے. اترنے کیا لگا ہے؟ دل و دماغ سے ماں باپ کی تقریر جناب مٹنے لگی ہے. میں نہیں جانتا، آج مجھے پتا چل گیا میرا باپ ابو جان غلطی پر تھا، اتبا غلطی پر تھا، شہبہ غلطی پر تھا، ہم نے غلط بندے مروائے، ہم نے محمد مصطفیٰ کا مقابلہ کیا. آج مجھے سمجھ آ گئی ہے باپ دادا غلطی پہ تھا، میرا محمد سچا تھا. واپس آئے مکہ مکرمہ میں، بیوی کو بھیجا ہے میں آ گیا ہوں، جا میرے تو رسول اللہ کے پاس، میرے لیے کوئی معافی ہے؟ مجھے سمجھ آ گئی ہے کوئی معافی ہے. بیوی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا شوہر اکرمہ آ گیا ہے، مسلمان ہونا چاہتا ہے، آپ کی خدمت میں آنا چاہتا ہے، اجازت دیجیے. رسول اللہ نے فرمایا اجازت، لے آؤ اس کو. ہم تو سینے سے لگانے والے، بڑی مخالفتیں کی ہوں گی اس کے باپ نے، کوئی مسئلہ نہیں، آج باپ دادا نکل گیا دل و دماغ سے تو لے آؤ. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جاؤں گی تو ہو سکتا ہے وہ ڈرتا ہوگا، سہما ہوگا، نکل گیا تھا، اب قابو آیا، واپس آ گیا، سمجھ گیا ہے، اس کو نقطہ سمجھ آ گیا ہے کہ باپ دادا یہاں نہیں چلتا، یہاں دلیل چلتی ہے. باپ دادا کہتے تھا کہ یہ سنتا ہے، قرآن کہتا ہے یہ سنتا نہیں ہے. مجھے سمجھ آ گئی ہے.
رسول اللہ کوئی نشانی دیو نا کہ میں اپنے شوہر کے سامنے پیش کرا. فرمایا یہ پگڑی لے جا محمد مصطفیٰ کی. کتنے حریص تھے لوگوں، ایمان، کوئی دنیا کا بندہ ایمان لے آئے سے میری پگڑی یہ لے جا، جا کے اکرمہ کو کہہ دے یہ محمد مصطفیٰ کی عزت ہے، یہ پگڑی ہے، یہ دستار پاک ہے. وہ فرما رہے ہیں آ جا محمد کا دروازہ تیرے لیے کھلا. اکرمہ ہے باپ دادے کو دلوں دماغ سے نکالا ہے، بس یہ نکالو. آئیے سن لیجیے کتنے ہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی آپ اسلام لے آئے تھے. باپ اس وقت مومن نہیں تھا، باپ دادے کا مذہب کو چھوڑ کے آئے تھے. بعد میں ابو قحافہ مسلمان ہوئے. سیدنا عمر کا باپ خطاب تھا لیکن باپ کے مذہب کو چھوڑ کے محمد مصطفیٰ کے غلام بنے. عثمان کا باپ عفان تھا، اس کو چھوڑ کے اسلام میں آئے. باپ دادا کیا ہوتا ہے؟ علی کا ذکر تم نے سن لیا، اکرمہ کا تذکرہ تم نے سن لیا. سیدنا سلمان فارسی علاقے کا شہزاد ہے، سب کو چھوڑ کے آیا ہے. ایک اور باپ کا بیٹا بتلاؤ، یہ سیدنا کعب ہے، تابعی ہے، ان کا باپ کا نام مانے ہے، یہودیوں کو بہت بڑے عالم تھے. اور یہ کعب ہے جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ نبوت پایا ہے. رسول اللہ سے زیارت بھی ہوئی، دیدار بھی ہوا، ملاقات بھی ہوئی، لیکن اسلام نہیں لائے. کعب یہ سیدنا عمر کے زمانہ خلافت میں مسلمان ہو گئے. تو یہ رسول اللہ کے چچا عباس کے پاس بیٹھے. عباس نے پوچھ لیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے کعب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ مسلمان کیوں ہوئے؟ اپنے ایمان اسلام لانے کا واقعہ تو مجھے بتائیے، کیوں؟ تم نے رسول اللہ کا زمانہ پایا، رسول اللہ کا دیدار بھی کیا، رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی ہوئی، لیکن تو اس وقت مسلمان نہیں ہوا. اگر اس وقت ہو جاتا تو کیا بن جاتا؟ رسول اللہ کا صحابی. وہ کون سا نقطہ تھا جو تجھے سمجھ آیا ہے محمد مصطفیٰ کے جانے کے بعد؟ اس وقت کیوں نہیں آیا؟ آج تو اتنے سال بعد مسلمان ہوئے، رسول اللہ دنیا سے چلے گئے، صدیق کا زمانہ خلافت گزر گیا، آج سیدنا عمر کے زمانہ خلافت میں آپ اسلام قبول کر رہے ہیں. وہ کون سا نقطہ ہے جو تو رسول اللہ کے زمانے میں سمجھ نہیں آیا اور بعد میں آیا؟ کہا فرماتے ہیں عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تسا پوچھ لیا ہے تو میرا باپ یہودیاں دا بہت بڑا عالم سی، مفتی سی، بہت بڑا عالم سی. لازمی بات ہے میرا باپ یہودی تھا، میں بھی یہودی تھا. بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے کہ ماں باپ جو بناتے ہیں وہ بن جاتا ہے. میں یہودی بن گیا. باپ جو یہودی تھا، عالم تھا، مولوی تھا، عالم تھا، بڑا تھا، مفتی تھا، میں بھی اسی کے ساتھ پڑھتا رہا. میں بھی اس منصب پر، یہ اس وقت کی پرانی انداز طور طریقے یہی تھے کہ باپ کے بعد اس کا بیٹا مفتی اس سند پر، اس مسند پر، جناب پوپوں کی مسند پر وہ بیٹھتا ہے. میں بیٹھ گیا. پھر چودراہٹ بھی ہوتی ہے، سرداری بھی ہوتی ہے، فتویٰ چل رہا ہو، بندہ بڑا بھی ہوتا ہے. میں بیٹھ گیا. باپ جب میرا دنیا سے جانے لگا، میرے باپ مانے نے مجھے بلایا، کہا کعب ایک بات میری پلے باندھ. یہ باپ منصوبہ بنا رہا ہے، میری بات ایک پلے باندھ رہے. جی ابا جی بتلاؤ. کہنے لگے بہت سارے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، تم کلمہ نہ پڑھی، باپ دادے دے مذہب تے روی. میں تیرا باپ تیرا دادا سی جدی پشتی مفتی ہو گئے. یہ جدی پشتی مفتی سارے کھا گئے. آج بھی لوگوں کے ذہن میں یہی ہے، اتنے بڑے مفتی پھر غلط ہو سکتا ہے، اتنے بڑے عالم پھر غلطی کھا سکتا ہے. پاکو ہندوستان پاکستان اتنے گدی، اتنے بڑے بڑے علماء گزرے، سارے غلط آئے. بڑی بات، بندے کا دماغ تو ہل جاتا ہے یار. ایڈا جبا، ایڈی پگڑی، ایڈی داڑھی، اتنی خوبصورت شکل، غلط بندہ ہو سکتا ہے؟ اتنے لوگ چاہنے والے، اتنے لوگ مرید، وہ آئے تو جناب 10,000 20,000 بندہ اکٹھا ہو جائے سننے کے لیے. ایڈا بندہ غلط ہو سکتا؟
ایڈا بڑا مفتی، ایڈا بڑا مقرر، ایڈا بڑا خطیب غلطی کر سکتا ہے؟ کاش تم نے اسلام کو، دین کو، شریعت کو پڑھا ہوتا۔ پڑھیے صحیح البخاری کے اندر ایک شخص آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خواب آیا۔ کہ خواب آیا اس کی ذرا تعبیر کرے۔ اپنا خواب سنایا، خواب کی طرف نہیں جاتا، خواب صرف سنایا۔ جب خواب سنا بیٹھا، حضور تعبیر کرنے لگے۔ سیدنا صدیق نے فرمایا یا رسول اللہ اجازت ہوئے تو میں تعبیر کر دیں؟ فرما ابو بکر کوئی گل نہیں، تسی کر لو۔ سیدنا صدیق نے تعبیر کی۔ حدیث کہاں ہے؟ صحیح البخاری۔ جب تعبیر کر بیٹھے، پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سناؤ میری تعبیر میں نے جو بیان کی ہے یہ ٹھیک ہے، صحیح ہے؟ آپ فرما ابو بکر جو تو نے تعبیر کی ہے نا، آدھی ٹھیک ہے آدھی ٹھیک نہیں ہے۔ آدھی تو نے صحیح کی ہے، آدھی تو اسے صحیح نہیں ہو سکی۔ پھر سوچو ذرا کس کو فرمایا؟ صدیق کو۔ آدھی ٹھیک اور آدھی نہیں ٹھیک۔ کہاں ہے حدیث؟ صحیح البخاری میں۔ تعبیر کرنے والا تعبیر پوچھتا ہے رسول اللہ سے، صدیق فرماتا ہے مجھے اجازت ہے میں کروں، کر دی۔ فرما آدھی ٹھیک ہے آدھی نہیں ٹھیک۔ اب سارے زمانے کے جبے اور مولوی اور جتنی شان مقام ہے صدیق کے جوتے پر قربان۔ بزرگ غلطی کر سکتے، بزرگوں کو خطا ہو سکتی، بزرگوں کو غلطی ہو سکتی ہے، پڑھ لیجیے۔ یہ پتہ ہے مقام، مرتبہ، شان، عزت، احترام ایک ہے عقیدہ ایمان۔ ایمان یہ ہے کہ ساری کائنات غلطی کھا سکتی ہے سوائے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ایمان کا مسئلہ ہے، عقیدے کا مسئلہ ہے۔ باپ کہنے لگا بیٹا کہا جی ابا جی مسلمان نہ ہو جائی میرے جان تو بعد روی ایس اپنے مذہب تے پیو دادے دے مذہب تے میرے مذہب۔ جی ابا جی ٹھیک۔ کوئی نسخہ بھی دسو نا کہ دے لوگ جو مسلمان ہو ہی جاندے، عبداللہ بن سلام ہو گیا، فلاں فلاں یہودی ہو گئے، کہ ابا جی کوئی میں نسخہ دے دسو۔ فرما بیٹا سن لو، تورات زبور انجیل دی میں پڑھیے، او دے بچوں نے میں خلاصہ کڑھیا، نچوڑ کڑھیا، تے ایک نچوڑ کتاب لکھی ہے میں وکھری۔ تو ساری زندگی اینو ہی پڑھنا ہے، یہ تورات زبور انجیل دا نچوڑ ہے، تو تورات زبور انجیل بس اونچی جگہ تے پئی رہے، انہوں کھولنا نہیں، کدے کدے برکت واسطے تلاوت کرنی ہوئی تو کھول لیا تے ویکھ لیا۔ فتویٰ نہیں دینا، فتویٰ میری کتاب چو دینا ہے، یہ تورات زبور انجیل کا نچوڑ ہے۔ ہن بھی تسی پوچھ لو مولوی کو فقہ جیڑی ساڈی نچوڑ، یہ ساڈے بزرگوں نچوڑ کڈیا، پیچھے بھوگ رہ گیا نچوڑے نہ کاٹ لے۔ قرآن حدیث بھوگ ہے نا اس یہ نچوڑ ہے، کہتے ہیں نچوڑ نکالا ہے بزرگوں، نچوڑ، یہ نچوڑ ہے بابا جی کا نچوڑ، یہ نچوڑ نکلا ہوا ہے۔ کہاں فرماتے ہیں عباس رسول اللہ کے چچا جان، میں ساری زندگی پھر ابا جی دے نچوڑ دی رہا، جیڑا مسئلہ میں نے پوچھ رہا میں ابا جی کی کتاب کھولا، کھول کے جواب، ابا جی کی کتاب، ابا جی یوں فرماتے ہیں، ابا جی یوں فرماتے ہیں، بزرگ یوں لکھتے ہیں، بزرگوں نے یوں لکھا، بزرگ کہتے ہیں۔ میں لکھتا گیا فتوے دیتا گیا۔ ایک دن میں رات کا وقت ہے تے چارپائی تے لیٹیا، تو رات اتنے پڑھی اچھی جگہ تے رکھی ہوئی سی تاکہ پڑھنی نہ پے، تے ابے جی تے نچوڑ جڑی سی میرے سرانے پہ آس، میں وہ لیٹے سوچیا کام تینوں اللہ نے علم تے دیتا ہے، پیو دادا نکلن لگا جے دماغ چ، بس اے نکل گیا، پیو دادا انج کردا ہے، پیو دادا ساڈا بخشے جی انج کردا ہے، ایک کول ساتھ میں چلی سوا ہے ساڈا ابا جی کردا ہے، پیو دادا کردا ہے، اگوں پھر مختلف غلط فہمی ہے، مر گیا مرتضی نہ فائدہ نہ درود، ایویں دفن کر دئیے جی ایویں کر دئیے، یہ ساری کہاوتیں قصے کہانی ہے، یہ باپ دادا ہے اب نکلنے لگا ہے، یہ جو چھو منتر اندر دماغ میں پڑا ہوا ہے نا باپ دادے کا، یہ منتر بارہ ٹوٹنے لگا۔ کہاو کہندا ہے میں ابا جی دے نچوڑ والی کتاب جڑی پڑھدا سا، میں کیا کہا تینوں اللہ نے علم دیتا ہے، بصیرت دیتی، ہر روز کوئی نہ کوئی یہودی مسلمان ہو جاندہ ہے تے کہندا ہے محمد مصطفیٰ کا ذکر تورات وچ بھی ہے، انجیل وچ بھی ہے، زبور وچ بھی ہے، تے ابا جی دے نچوڑ میں کئی باری پڑھیا او دے وچ تے کوئی نہیں، کتے ابا جی نو غلطی نہ لگی ہوئے، مینوں یہ اللہ نے علم بخشیا ہے تے میں تورات انجیل پئی ہے گھر تے کھول کے پڑھنا لا، اے دے وچ محمد مصطفیٰ
مصطفیٰ کا نام اور ذکر ہے یا نہیں؟ ابا جی نے تو نہیں لکھیا، ہو سکتا ہے ابا جی کو غلطی لگ گئی ہوئے۔ فرماتے ہیں عباس میں رات نو اٹھیا، ابا جی نے جوڑ نو سرانے ہیٹھ رکھیا، تو رات کھولی، یوں میں تو رات کھولی تھی جڑے حوالے دے اندر مسلمان جدو میں نے پڑھیا ہے محمد کا نام بھی موجود ہے، محمد مصطفیٰ کی صفات بھی موجود ہے۔ میں پکار اٹھا ابا جی تو انو لگ گئی ہے غلطی، تو سا نچوڑ اس کٹیے غلطی، تو سا نچوڑ صحیح نہیں نکالیا۔ ابا جی مطلب وچ لکھتے رہے ہو، اپنا مطلب وچ لکھی آئے ہو، تو اصل چیزاں چھوڑ دی ہے۔ تم نے محمد مصطفیٰ کا نام صفات ہماری کتابوں میں موجود تھا، ابا جی نے نچوڑے تو کوئی نہیں۔ آئیے ہم سے پوچھیے، ہمارے مسلمانوں کی قرآن پاک کے بعد سب سے بڑی کتاب تو بخاری ہے نا۔ صحیح البخاری میں رفع الیدین کی حدیثیں 5 نہ ہوں تو ہم ذمہ دار ہیں۔ یہ تو ابا جی نے نچوڑ والی کتاب چنوے تو ساڑھا قصور تو نہیں، ابا جی کو غلطی لگ گئی ہے۔ بخاری میں آمین کی حدیث موجود ہے، 8 تراوی کی حدیث موجود ہے، پاؤں سے پاؤں ملانے کی حدیث موجود ہے، بارش میں اکٹھی نماز پڑھنے کی حدیث موجود ہے، سفر میں اکٹھی نمازیں پڑھنے کا تذکرہ، ظہر عصر اور مغرب عشاء کا تذکرہ موجود ہے۔ اور پڑھیے وہ صحیح البخاری، اقاری اقامت کا تذکرہ صحیح البخاری میں موجود ہے۔ جو کچھ بخاری میں ہے تو وہ تو ہے، اگر تمہارے ابا جی کے نچوڑ میں نہیں ہے تو ہمارا قصور نہیں ہے۔ ابا جی کے نچوڑ کو چھوڑو، اللہ کا واسطہ اس کو چھوڑ کے قرآن پڑھو، مصطفیٰ کی حدیث پڑھو، یہاں موجود ہے۔ بل وجدنا علیہ آبانا، اس روش کو چھوڑو، یہ کافروں کی روش ہے، یہ کافروں کا فطور ہے، یہ کافروں کا پھیلایا جملہ ہے، یہ پرانا جملہ ہے۔ ہمارے باپ دادا غلطی پر تھے، ہاں باپ دادا غلطی کر سکتا ہے، کون غلطی نہیں کرتا؟ روحانی باپ محمد مصطفیٰ جو ہمارے روحانی بھی ہے، ایمانی بھی ہے، دنیا میں بھی ہے، آخرت میں بھی ہے۔ جنت تمہاری وابستہ مصطفیٰ کے ساتھ ہے، باپ دادے کے ساتھ نہیں ہے۔ کئی کے باپ جہنم میں، کئی کے مائیں جہنم میں، کئی کی بہنیں جہنم میں، کئی کے بھائی جہنم میں، کوئی بندے سارے خاندان تقسیم ہو جائیں گے، لیکن جن کا جنت میں جانا یقینی ہے۔ کون ہے جو اٹھ کے کہے کہ میرا باپ ہر صورت جنت میں جائے گا؟ حسن ظن مجھے بھی ہے، آپ کو بھی ہے، دعا کرتے ہیں، مواعظ ہے، توحید پرست ہے تو جنت میں جائے گا، لیکن گارنٹی نہیں ہے۔ جنہوں نے جنت میں جانے کی گارنٹی نہیں ہے ان کے پیچھے چلتے ہو، آؤ ان کے پیچھے چلو جن کے لیے جنت بنائی گئی ہے، جن کے لیے جنت سجائی گئی ہے، جن کو جنت میں بلا کے دکھلائی گئی ہے۔ کب؟ سبحان الذی اسری بعبدہ، معراج کی رات جس کو جنت کی سیر کرائی گئی ہے، جو رات گزری ہے، مورخین کی روایات کی روشنی میں جنت کس کو دکھائی گئی ہے؟ محمد مصطفیٰ۔ پھر جنت دکھائی نہیں گئی، جنت کی سیر کروا کے ایک محل دکھایا گیا۔ پوچھا یہ محل کس کا ہے؟ فرمایا محبوب یہ آپ کا ہے۔ فرمایا پھر میرا محل ہے تو مجھے اندر سے جا کے دیکھنے دو۔ آواز آئی ہے محبوب ابھی دنیا کی زندگی کچھ ایام باقی ہے، وہ سال پورے کر کے آؤ گے تو اس جنت کے محل میں داخل ہو جاؤ گے، یہ تمہارے لیے ہی بنایا گیا۔ جنت کا ایک دروازہ ہے جس پر دربان کھڑا ہے۔ نبی پاک فرمایا جب قیامت والے دن میں جاؤں گا، میں دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، ادھر سے آواز آئی کون؟ میں کہوں گا میں محمد۔ تمہارے ساتھ کون؟ میرے ساتھ میری امت ہے۔ فرمایا دروازہ کھولو، دروازہ کھل جائے گا اور دربان جنت کہے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب سے یہ جنت بنائی گئی اس دن سے مجھے یہاں کھڑا کیا۔ پیچھے دوڑاؤ، نظر آدم علیہ السلام جنت میں رہے۔ جب سے جنت بنائی گئی یہ دروازہ بنایا گیا، اس دن سے مجھے یہاں کھڑا کیا گیا اور مجھے ایک ہی حکم تھا، اس وقت تک نہیں کھولنا جب تک محمد نہ آئے۔ میں آج آ گیا ہوں، آج دروازہ تمہارے لیے کھل رہا ہے۔ سب سے پہلے جنت میں کس نے داخل ہونا ہے؟ محمد مصطفیٰ۔ تواج العتاب پھر رسول اللہ ہوگے نا۔ ماں باپ تے یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، وہ تو دوڑتے ہوں گے آپ سے جان چھڑائیں گے۔
جنہوں نے جان چھڑانی ہے ان کے پیچھے ہو، اور جنہوں نے سجدہ کر کے کہنا ہے یا اللہ میری امت کو معاف کر دے ان کی اطاعت کرو۔ رب امتی رب امتی، اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔ ذرا